اور اپنے بیٹی کو اب وہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا. اس کے پاس الفاظ نہیں تھا کہ میں کیا جواب دوں. اگر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کو منظور کر لوں تو بیٹی کو کس طرح مناؤں, بیٹی کو کس طرح کہوں کہ تمہیں اس کالا کولیٹھا انسان سے شادی کرنا ہے. اگر نہ کہوں, انکار کروں تو کفر, کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کفر ہے. اللہ کے رسول نے بھیجا ہے, اسے میں انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں. حضرت اسود کے جواب پہ اس امیر انسان نے کہا مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے. مجھے کچھ اسود سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ نہیں کرے گا شادی. اسود لوٹ جاتے ہیں رسول اعظم کے بارگاہ کی طرف, اور اس امیر انسان کے شہزادی بیٹی دختر نیک اختر اپنے دروازے پہ سے چھپ کر سارا معاملہ سن رہی ہے. جب حضرت اسود دروازے سے نکلتے ہیں اپنے ابا حضور سے پوچھتے ہیں کہ والد گرامی حضرت اسود صحابی رسول کس لیے آئے تھے؟ کہا ویسے آئے تھے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا نہیں ابا حضور, آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. وہ کس لیے آئے تھے کہ حضرت اسود اس امیر انسان نے کہا ہے میری دختر نیک اختر, اللہ کے پیارے رسول نے حضرت اسود کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ تیرے اوپر رشتہ لے کے آیا تھا, اور وہ اپنے لیے اس خاتون کہتی ہے, اس شہزادی کہتی ہے ابا حضور آپ نے کیا جواب دیا؟ ابا حضور آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا ہوں کہ مجھے کچھ موقع دیا جائے. کہا ابا حضور آپ اسے بلا لیجئے تاکہ وہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں نہ پہنچ سکے, وہاں سے پہنچنے سے پہلے اسے بلائیے اور آپ کہیے میں رشتے کے لیے تیار ہوں. اے ابا حضور آپ آنے والے کو نہیں دیکھیے, آپ بھیجنے والے کو دیکھیے. آپ اپنے قسمت پہ ناز کیجئے کہ دنیا دار کے بیٹی کو دنیا دار رشتہ بھیجتا ہے, دنیا دار کے بیٹی کو دنیا دار رشتہ بھیجتا ہے. لیکن آپ اپنے قسمت پہ ناز کیجئے کہ آپ کا بیٹی کا رشتہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ رسول پاک بھیج رہا ہے. اس لیے ہم قسمت پہ ناز کرتے ہیں کہ میں اس اسود سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے ماں بہنوں, اس لیے کبھی بھی اگر آپ کا بڑا آپ کے لیے رشتہ منتخب کرے تو بغیر سوچے سمجھے اسے ہاں کہہ دیجئے. اس لیے کسی کا باپ اپنے بیٹے کے لیے غلط نہیں کر سکتا ہے, کسی کا باپ اپنے بیٹا کے لیے غلط نہیں کر سکتا ہے. جو ماں اپنے بیٹا کو اپنے بیٹی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ سکتی ہے, جو ماں اپنے بیٹا یا بیٹی کو اپنے اولاد کو خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے, کیا وہ والدین اپنے بیٹا کے لیے اپنے بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے اپنے بڑوں سے مشورہ لیا کریں. محترم سامعین کرام, امیر انسان نے حضرت اسود کے قریب گیا اور کہا اے اسود, رسول پاک کے بارگاہ میں نہ جائے بلکہ میں نے رشتہ کے لیے منظور ہوں, میں تیار ہوں, میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اتنا ہی نہیں بلکہ دن تاریخ متعین کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جب حضرت اسود خوشی میں مچلتے ہوئے جاتے ہیں, رسول اعظم مسکرا کر کہتے ہیں اے اسود کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو تیار ہو گیا ہے, میں تو دن بھی متعین کر لیا ہوں. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کہیں سے صدقہ کا کچھ رقم آیا ہوا تھا, رسول اعظم نے اس رقم کو اٹھاتے ہیں حضرت اسود کو دیتے ہیں, کہتے ہیں اسود جاؤ نکاح کا تیاری کرو, شادی کا تیاریاں کرنا شروع کر دو. حضرت اسود نے اس رقم کو لے کر مارکیٹ پہنچ جاتے ہیں, بازار چلے جاتے ہیں, ایک کپڑا کا دکان میں پہنچتے ہیں, کپڑا خریدتے ہیں اپنے شریک حیات کے لیے, اپنے ہونے والی دلہن کے لیے. جیسے ہی کپڑا خرید کر اس رقم کو دکاندار کو دیتے ہیں, ادھر سے آواز آیا, ایک ڈنکا بجا. ڈنکا کا آواز تھا کہ ہے کوئی مرد دل جو اللہ کے
کے راہ میں جانے کے لیے اور اللہ کے راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں، آج ہمارے مسجد کے مؤذن جان دینے کے لیے نہیں بلکہ 10 سے 15 منٹ آپ کے لیے وقت مانگتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں رسول کا دیوانہ ہوں، آج میں کہتا ہوں کہ میں رسول کا غلام ہوں، آج میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں۔ مسلمانوں، حضرت اسود سے کچھ سبق حاصل کیجئے کہ رسول اعظم نے حضرت اسود کو شادی کے لیے رقم دیا تھا، شادی کا تیاریاں کر رہا تھا۔ آج ہمارے گھر میں اگر کسی کا شادی ہے کہ 1 مہینہ پہلے سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی دھوکہ سے پوچھ بھی لے تو بڑا شان کے ساتھ کہتے ہیں، دل تھام کے کہتے ہیں اور شان و شوکت کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں کہ میرا بھائی کا شادی ہونے والا ہے، میری بہن کا شادی ہونے والا ہے، میرے گھر میں بارات آنے والی ہے، مجھے کام کا بہت زیادہ پریشر ہے، اس لیے میں وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ مسلمانوں، حضرت اسود کا بھائی کا شادی نہیں تھا، حضرت اسود کا چچا کا شادی نہیں تھا، بلکہ حضرت اسود کا خود کا شادی اور خود کا شادی کا مارکیٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن کیا آواز آیا ہے کوئی مرد دل جو اللہ کے راہ میں دینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے جنگ عہد ہونے والا تھا، جنگ عہد، اور اس وقت جب جنگ کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں کہ آپ کو چلنا ہے، بلکہ اس سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جان دینا پڑے گا۔ لکھا دیا ہے جس طریقہ سے ابھی ہم اپنے بیٹا یا بھائی کسی کا ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں آپریشن کروانے کے لیے تو ہم سے لکھت لے لیتا ہے کہ مرنے جینے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، مرے گا اس کا گارنٹی، اس کا ذمہ دار آپ ہیں۔ اسی طریقہ سے اس دور میں جب کسی کو جنگ میں لیا کرتا تھا، جنگ میں جانے کے لیے اس سے کہا جاتا تھا، اسے جان مانگا جاتا تھا۔ حضرت اسود نے اس دکاندار سے کہا کہ بھائی مجھ پہ آپ ایک رحم کیجئے، کرم کیجئے۔ اس دکاندار نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ اپنا کپڑا لے لیجئے اور میرا دیا ہوا رقم واپس کر دیجئے۔ اس نے کہا کیا ہوا، کپڑا پسند نہیں ہے؟ کہا نہیں، کپڑا تو بہت اچھا ہے، میں بعد میں آ کے لے لوں گا، مجھے رقم دے دیجئے۔ قسم خدا کی، حضرت اسود نے اس رقم کو لے کر اور تلوار کے دکان چلے جاتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں، ڈھال خریدتے ہیں اور اس جنگ عہد میں جانے والے قافلے کے صف میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اعظم کے بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رسول کے بارگاہ میں جاؤں گا تو رسول اعظم نے کہے گا کہ اسود، جنگ تو زندگی میں کبھی بھی لڑ سکتے ہو، جنگ تو بعد میں بھی لڑ سکتے ہو، لیکن مدینے کے سب سے حسین و جمیل لڑکی سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے، پہلے نکاح کر لو اس کے بعد تم جنگ لڑنا۔ لیکن حضرت اسود کے محبت پہ، حضرت اسود کے غلامی پر قربان جائیے۔ آج جو ہم اپنے گھر والوں کے شادیاں پہ نماز کو چھوڑ دیے ہیں، اپنے گھر والے کے شادی یا کوئی فنکشن پہ ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ پہلے سے مسجد کے اذانوں کو اگنور کر دیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسود سے کچھ سیکھیے۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ میں امت محمدیہ ہوں، میں رسول کا غلام ہوں، رسول کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ غلامی کا ثبوت دیجئے، غلامی کا ثبوت پیش کیجئے۔ حضرت اسود نے اس جنگ کے قافلے میں چلے گئے، جنگ ہوا، جنگ ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہونے کے بعد جنگ عہد میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد جب لاشوں کو اکٹھا کرنے لگا، جتنے بھی شہدائے کرام تھے، اللہ کے رسول نے سب شہید کا لاش کو جب اکٹھا کیے تو اس لاشوں کے ڈھیروں میں دیکھا کہ حضرت اسود کا لاش بھی، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضرت اسود کو لاش کو رسول اعظم نے دیکھا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ حضرت صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرت اسود کے لاش کو دیکھ کر رونے لگے، پھر کچھ دیر کے بعد مسکرا رہے ہیں۔ کہا اے انسان، اے صحابی رسول، میں اس لیے اسود کے لاش دیکھ کر، اسود کو یہ لاش دیکھ کر میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگا کہ اسود وہی انسان ہے، وہی نوجوان ہے جسے لوگ اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا تھا، لیکن اسود کا نکاح ہونے والا تھا اور مدینے کے سب سے امیر گھر میں اور سب سے حسین و جمیل لڑکی سے، لیکن شادی کرنا چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے جان کو قربان کر دیا۔ اس لیے میں رو پڑا اور اس لیے میں ہنس رہا
کہ مدینے کے انسان اسے اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا تھا، لیکن جب حضرت اسود کا شہید ہوا تو جنت کے حوریں آپس میں لڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے کہ میں اسود سے میں نکاح کروں گی تو اسود سے میں نکاح کروں گی، اس لیے میں ہنس رہا ہوں، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ میرے ماں بہنوں، اس لیے سفید چمڑا کو دیکھ کر لڑکا کو پسند نہ کیجیے، بلکہ سیرت کو دیکھ کر پسند کیجیے کہ ہم کس کو پسند کر رہے ہیں، کیا میں نے جسے اپنے شریک حیات بنا رہا ہوں کیا وہ نیک ہے یا نہیں، یا جس کو میں اپنے سرے تاج بنا رہا ہوں وہ دیندار ہے یا نہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں۔ اس لیے اچھی سیرت تلاش کرنا چاہیے، خوبصورتی نہیں۔ یہ دولت میں خوبصورتی کیا چیز ہے؟ بڑے سے بڑے خوبصورت انسان خوبصورتی کتنا دن، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال ختم ہو جائے گی، لیکن جو ہر وقت باقی رہنے والی چیز ہے اس کو دیکھیے وہ کیا چیز ہے۔ مسلمانوں، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک اور واقعہ بتا کر میں اپنے جگہ لینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں اپنے نوجوان کو کہنا چاہتا ہوں اور بالخصوص میں اپنے ماں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکا یا لڑکی تلاش کرے تو ایسا دیندار تلاش کرے جس سے آپ کا دنیا بھی سنور جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، دنیا میں لاکھوں شادی ہوا لیکن لوگ اسے نہیں جانتے ہیں۔ آپ کا دادا پردادا لکردادا کا آپ شادی کو نہیں یاد کرتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے شادیاں ہیں کہ قیامت کے صبح تک کے لوگ اسے یاد کریں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ایک کسی جنگ میں ان کا شہید ہو گیا تھا۔ ان کے ماں ایک بیڑ حضرت حنظلہ کو لے کر اپنے زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر حد بلوغ تک پہنچا، یعنی شادی کو عمر میں پہنچا، تو ان کی ماں نے حضرت حنظلہ کی شادی کیا۔ شادی کرنے کے بعد پہلی رات لوگ، جسے ہم لوگ سہاگ رات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس رات کا لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار